بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ نواز شریف پھر فاتح ہونے جا رہے ہیں۔ یہ میں کس بنیاد کے اوپر کہہ رہا ہوں اس بارے میں آپ سے ابھی تفصیل سے بات کرتا ہوں، بلکہ میں آپ سے گزارش کروں کہ نواز شریف جو ہے وہ فاتح ہو چکے ہیں۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں، بڑی عجیب سی لگے گی، یہ تو مطلب ہے کہ الیکشن شروع ہی نہیں ہوا، آج تو کاغذات نامزدگی لوگوں نے داخل کیا اور میں یہ بات کہنا شروع ہو گیا ہوں۔ یہ کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، میں ابھی آپ کے ساتھ اس بارے میں ڈسکشن کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں گزارش کروں کہ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا، انجدہ کوئی شعر ایک غالب دا، میں اگر غلط کر گیا تو مینوں معافی دے دیو، کیونکہ آج نا لاہور کے اندر سموک بڑی زیادہ انہیں بڑی ماتم ماری ہے، اور پریس کلب کے الیکشنز بھی تھے، وہاں پہ بھی گیا، کافی دیر کھڑا ہونا پڑا دوستوں کے ساتھ، تو تھوڑا یا سین ڈیفرنٹ ہے، بٹ اینی ہاؤ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میں نے یہ جو شعر پڑھا ہے، پتہ نہیں صحیح پڑھا گیا کہ غلط پڑھا گیا ہے، یہ میں نے اس لیے پڑھا کہ بڑا رولا پایا سی پی ٹی ایل ڈے، اور بڑا رولا پایا ہوا ان کو دیکھی یہ جو ہمارے ہے نا نس بھج کے صحافی بنے دوست، ٹھیک ہے، میں نام نہیں کسی کا لیتا، کرو دودھ دہی لینڈ نکلے تھے، بھائی نے مائک پھڑاتا، کسی نے مائک پھڑ کے ٹر پہ، اب تو مائک چیک کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، اب تو موبائل ہوتا ہے ہاتھ میں، اور جناب شروع ہو جاتے ہیں کہ سر تھی دسو تجھے شیرے کی کھادا، یہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے۔ بہرحال وہ جو حضرات ہیں نا ان کے بھی پیٹ میں بڑا شدید درد کہ ہائے ہائے پی ٹی آئی کے جناب کاغذات جمع نہیں ہونے دیے، ارے رولا بڑا پیا سی کہ جناب صنم جاوید صاحبہ ہیں جو آج کل زیر حراست ہیں، وہ مریم نواز کا ٹکر کا مقابلہ کریں گی، اور مجھے بتایا کسی نے کہ جناب وہ ایک بہت مشہور قسم کے دانشور ہیں، میں دانشور تو انہیں نہیں کہوں گا، دانشور ہی کہوں گا، کیونکہ جس طرح کی وہ گفتگو کرتے ہیں کہ میرا ڈی این اے یہاں کا نہیں نکلا، بھائی تیرا ڈی این اے کی تیرا سارا کچھ اتھوں ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں کیا اس بارے میں مزید کسی دی جو ہے نا وہ پھولا پھالی کر کے آپ کو بتاؤں کہ یہ ہیں کہ انہوں نے ان کی حیثیت کیا، اور یہ کہاں سے نکلے تھے اور کہاں پہنچے اور کیسے پہنچے۔ دل تو میرا کر رہا کہ اس لیے میں مطلب اپنا جو اپنے ساتھ کیا ہوا وعدہ ہے وہ توڑ دوں، پھر میں کہتا ہوں چلے کوئی گل نہیں، کسی دی بڑی ہے تو بڑی رہن دیو، لیکن جب وہ آپ اس طرح کی بات کرے کہ میرا ڈی این اے یہاں کے لوگوں سے نہیں ملا، نفرت کرے، حقارت کرے، پھر بدلے غصہ ضرور چڑھتا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے، مجھے کسی نے بتایا کہ صنم جاوید جو ہے نا وہ مریم نواز کی ضمانت ضبط کرا دے گی، میرا ہاتھ نہیں سے رک رہا۔ سر جی پرچی آپ کے سامنے چل رہی ہے، صنم جاوید صاحبہ نے خواتین کی مخصوص نشست کے لیے کاغذ جمع کرائے ہیں اپنی والدہ کے ذریعے، کاغذ جمع ہو گئے پائن، ٹھیک ہے۔ مریم نواز کے لاہور کے 2 حلقوں سے قومی اسمبلی اور 2 صوبائی سے کاغذ جمع ہے، صنم جاوید نے مخصوص نشست کاغذ جمع ہو جائے، ٹھیک ہو گیا۔ اگلی بات سن لیں، یہ جناب بڑا رولا پہ آ گیا، ہائے ہائے پرویز لائی نے جناب بڈھی کو لو کاغذ کھولے۔ یار یہ کبھی سوچا کسی نے کہ جس وقت کاغذ کھوئے جاندے نے اس لیے تحریک انصاف کا یا جو پرویز لائی ہے یا کوئی بھی اس طرح کا کریکٹر جو عمران خان سے محبت کرتا ہے وہی فلم کیوں بنا رہا تھا، وہی کوئی ٹویٹر کے اوپر اس کی طرف سے کیوں آتی چیزیں سامنے، کوئی عام شہری کیوں نہیں بنا رہا تھا اس وقت، وہی بنا رہا تھا، سب پر ٹوپی ڈرامہ۔ مثلا شفقت محمود کے کاغذات جمع ہو گئے ہیں، شفقت محمود پی ٹی آئی میں نہیں ہے، بتا دیں مجھے، پنجاب کا صدر رہا ہے، وفاقی وزیر رہا ہے، ٹھیک ہے، کیا وہ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے؟ اس سے تو کوئی اناؤنس ہی نہیں کیا شفقت محمود صاحب نے کہ جناب میں پی ٹی آئی چھڑتی، میں 9 مئی کے واقعے کی مذمت کرتا ہوں یا نہیں کرتا، لیکن ایک کام انہوں نے ضرور کیا تھا کہ جب یاسمین راشد صاحبہ اور دیگر حضرات مل کر یہ طے کر رہے تھے کہ ہم نے کور کمانڈر ہو جانا ہے یہ لبرٹی چوک کے اوپر، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ بیوقوفی نہ کریں، ایسی باتیں نہ کریں، یہ حرکت نہ کیجیے گا، لیکن کسی نے نہیں سنی، انہیں جناب گڈی نو ماریا سلف تے وہ گھر چلا گیا، پڑے کو جاؤ خدا حافظ، میں تہاڈے نال نہیں جا سکتا، عقل مند آدمی تھا۔ تو سر انہوں نے 2 جگہ سے کاغذ جمع کروایا، کسی نے آ کے انہوں نے ہاتھوں کاغذ نہیں کھوئے پائے۔ یہ الگ بات ہے کہ شہباز گل کو بڑی تکلیف ہوئی ہے، اور شہباز گل نے یہ لکھا ہے، شفقت محمود صاحب نے ٹویٹ کیا کہ میں نے این اے 128 اور پی پی 170 سے کاغذات جمع کروا دی ہیں، تو شہباز گل نے بڑی تکلیف ہوئی کہ کئی مہینوں سے بڑے ظلم ہو رہے ہیں پارٹی پر، تہاڈی کی مذمتی ٹویٹ بھی نہیں آئی، پائے نے ظلم نہیں ہو رہے، ابھی تو آپ کے ساتھ ہوا ہی کچھ نہیں۔ میں جو دوست بھول جاتے ہیں، یاداشت ہماری کمزور ہے سر، میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ حضور ذرا یاد کیجئے 2018 کے الیکشن سے پہلے کا سین، وہ بتانا چاہتا ہوں۔ کیا اب تک پی ٹی آئی کے کسی بندے کو گولی ماری گئی ہے سر؟ یہ بتائیں مجھے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے سٹنگ منسٹر نو گولی ماری گئی سی،
اس کا نام تھا احسن اقبال. ٹھیک ہے, وہ اتنے ودی نہ بچ گیا. پھر کیا کسی کے منہ کے اوپر سیاہی پھینکی گئی ہے؟ نہیں پھینکی گئی نا. میں بتاتا ہوں, خواجہ آصف کے منہ پہ پھینکی گئی تھی, باہر نکلنا اوکھا کرتا سی انہوں نے پڑھ کے. کیا کسی نے جناب تمہیں جتیاں ماری ہیں؟ نہیں, ایسا کوئی واقعہ ابھی تک تو نہیں ہوا. میں بتاؤں, میاں نواز شریف کے اوپر جوتے مارے گئے تھے, اچھالے گئے تھے باقاعدہ, یاد کیجئے. یعنی یہ باقاعدہ کہا گیا کہ باہر نہیں نکلنا, یہ باہر نکلو گے تو اڈلائک کرا گے. یہ میسیجز تھے. ان حالات میں مسلم لیگ نون نے الیکشن کنٹیسٹ کیے تھے. ضرور اتنے تو ہوئے ہی کچھ نہیں. مثلا اعظم سعودی کے کاغذ جمع ہو گئے ہیں, حماد کے کاغذ جمع ہو گئے ہیں, وہ نہیں لڑ سکیں گے, شناختی کارڈ بلا کے بالکل اگلی گال ہے, لیکن چلو کاغذ جمع ہو گئے. مراد سعید کے کاغذ جمع ہو گئے ہیں, کسی نے نہیں کھوئے. یہ باقاعدہ اشتہاری ہیں, یہ پولیس کو مطلوب ہیں, یہ ریاست پاکستان کو مطلوب لوگ ہیں, ان کے کاغذ جمع ہو گئے. لیکن پرویز لائی دی بڈی دے کاغذ کھولے. کیا بات ہے یار, اور پرویز لائی دی بڈی کے پھولن دے بھی, مطلب کس کو خطرہ ہو سکتا ہے ان سے؟ بتائیں مجھے, کوئی بات ہے کرنے والی؟ لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں نا, اچھا ساری باتیں چھوڑیں, عمران احمد خان نیازی کے پھر کاغذ جمع ہو گئے میاں والی تو پائیں. اب بتائیں, یعنی عمران سے زیادہ تو کوئی وہ نہیں ہے نا اپنا کیا کہتے ہیں بڑا یوتھیا. اے باقی دے سارے وہ نکے نکے, مطلب وہ ذہن دی وجہ تو جیڑی درفتنی معاشرے کے اندر پھیلی ہے, اس کی وجہ سے یہ سارے لوگ انورٹڈ کاماز میں خراب ہوئے ہیں نا, انہی سے متاثر ہے نا یہ. تو عمران کے پھر کاغذات جمع ہو گئے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس کے بعد جڑا پروپیگنڈا کرنے والے سن, اور جو معصوم صحافی ان کے پروپیگنڈے میں آ کر رولا پا رہے ہیں ٹی ویاں تے بہ کے, میں توتوں کی بات نہیں کر رہا جو 2010-11 میں ٹرینڈ کیے گئے تھے. یہ ایکچولی پنیر 2006-07 لگی سی, اور جنہیں لائی سی میں اچھے طریقے سے اس شخصیت کو جانتا ہوں. ریٹائر ہو گئے نا پائے اپنے ہوٹل شوٹل چلا رہے ہیں آج کل. ٹھیک ہے, میں ان سب کو جانتا ہوں. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ پنیری جڑی لائی گئی سی, اس کے بعد اس میں جو طوطے پلے پلے, انہوں نے بہت چوریاں کھدیاں. وہ جناب بڑا زبردست تو جڑا نا ہیوی ویٹ قسم کے طوطے بن چکے ہیں. وہ اب وہ جو بول رہے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں ان معصوم صحافیوں کی بات کر رہا ہوں جن کو اصل معاملات کا پتہ نہیں ہے, اور وہ اس رو میں بہ گئے کہ ہائے ہائے پی ٹی آئی تے بڑا ظلم ہو رہا ہے, ہائے ہائے پی ٹی آئی تے بڑا ظلم ہو رہا ہے. او بابا کیا ظلم ہو رہا ہے؟ آپ نے خود لکھ کر دیا کہ ہمارا یہ طریقہ کار ہوگا جی انتخابات کرانے کا. وہ تو تسی آپ ہی عمل نہیں کرتے یار, اپنے لکھے پر آپ عمل نہیں کرتے. اور اس کے بعد جناب سوال یہ کرتے ہیں کہ جناب ہمارے وہ بلے دا نشان تے صحافی کہتا ہے بلے دا نشان تے واپس کر دے پائیں, بلے دا نشان واپس کر دے بو جی. وہ بلے دا نشان نون لکھ لے گئی ہے. آپ اپنے آپ کو درست کریں, اپنی جو قانونی کارروائیاں اس کو پورا کریں. تو بلے کا نشان بھائی تھی رکھو, بلے بلے تفصیل رکھو, گول بلے کا نشان. یہ پروپیگنڈا جس طریقے سے کیا گیا, اب کاغذات جمع ہو گئے نا سارے کے سارے. ٹھیک ہے, اب تو کوئی نہیں کہہ رہا شاباش الیکشن کمیشن, یا اس لاہور کے کمشنر کو تو شاباش کوئی نہیں دے رہا جس نے ایک خط لکھ دیا کہ جناب یہ واقعات اس طرح کے جو ہیں وہ سننے میں آ رہے تھے, انکوائری کرا لو. وہ دے حق کی کوئی ٹویٹ نہیں کر رہا. تو بہت آسان ہے چنگے بھلے کام دے چوں کیڑے کرنا. ٹھیک ہے, یہ کہہ دیں کام درست کر دیں, اے پوائن بہت اوکھا کام ہے. ٹھیک ہے, کیا اب تک کہیں یہ بات رپورٹ ہوئی ہے کہ محکمہ زراعت نے سر اے بندے کھلوتے من چپیڑا ماریاں جے کہ نواز شریف ٹکٹ واپس کر دے؟ یہ واقعہ ملتان میں ہوا تھا, میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں, صرف دیکھیں نکال کے. ٹھیک ہے, ایسے ایسے کوئی سین نہیں ہو رہا. جو باقاعدہ مطلوب لوگ ہیں نا ان کے بھی کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے سر آج. ہاں یہ بھی سچا پیار نہیں ملیا. اور تسی کیڑی شاید نا سچا پیار رکھیا ہے, ذرا پلیز اس بارے میں مجھے بتا دیں. خیر یہ تو چلو یوتھیاں دا کیا کہتے ہیں رونا پٹنا جاری و ساری ہے, اور وہ جاری و ساری رہے گا.
ان کے پیٹوں میں درد ہو رہی ہے سر وہ پکی جڑی ہے نا وہ ہے تو ویسے آپس کی گل رانے سنا دے کول ہے لیکن رانے سنا روکتا جاتا بیچارہ پہلے بھی بڑی کوشش کرتا رہا تو انہوں روکتا سی ورنہ وہ بڑا سوہنا علاج کر لینا ہوتا ہے ان کا باہر اب دیکھتے ہیں الیکشن کے بعد کیا بنتا ہے بڑے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے لیکن لاہور کے اندر ایک سیریس جو معاملہ ہوا وہ یہ ہوا کہ بلاول بھٹو زرداری کے NA 127 سے کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے ہیں۔ یہ میں نے 2 روز پہلے آپ کو بتایا تھا کہ بلاول صاحب جو ہیں وہ لاہور سے NA 127 سے الیکشن کاغذ جمع کروائیں گے اور وہ کاغذات جمع ہو گئے ہیں اور اب وہاں پر جو ہے یعنی باقاعدہ ایک دھانسو قسم کا میچ ایکسپیکٹڈ ہے۔ ابھی مجھے نہیں پتا وہاں سے مسلم لیگ نون کے کس امیدوار کے کاغذات جمع ہوئے ہیں لیکن باہر وہ وہاں سے شائستہ پرویز ملک صاحبہ جو ہے پہلے منتخب ہوئی ہیں۔ اسلم گل صاحب نے ضمنی الیکشن لڑا تھا، یہاں 32,000 سے زیادہ ووٹ لیا تھا پیپلز پارٹی نے ضمنی الیکشن کے اندر۔ مسلم لیگ نون کی جو شائستہ پرویز ملک تھی میں شاید انہوں نے 45,000 یا 50,000 کے قریب ووٹ لیا تھا، تو یعنی پیپل پارٹی دا 32,000 ووٹ لے جانا ایک کم سی، ٹھیک ہے۔ اس حلقے کے اندر ہی بلاول بھٹو زرداری نے ایڈون سہوترا جو ہے ان کے گھر وہ گئے تھے اور وہ گلیاں جس طرح سجی ہوئی تھی پیپلز پارٹی کے لوگوں سے یا پیپلز پارٹی کو جس طرح سے وہاں پر پیپل پارٹی نظر آئی وہ میں نے آپ کو منظر پیش کیا تھا، یہی وہ حلقہ ہے۔ مریم آباد بھی اسی علاقے میں آتا ہے، ایریے میں آتا ہے وہ علاقہ، اور یہاں پر جو ہیں طاہر القادری صاحب ان کا بھی ایک بڑا اثر ہے، انہوں نے بھی کوئی 5-7 ہزار ووٹ ہیں نے جڑے کم از کم جو کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بلاول بھٹو زرداری کو دے دیں گے کیونکہ وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ اور زرداری صاحب کے ساتھ جو ہے ان کا بڑا تعلق تھا طاہر القادری صاحب کا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی پیپلز پارٹی گیم چلائے۔ جب آپ میدان میں نکلتے ہیں الیکشن کے لیے تو ووٹ لینے کے لیے پائن امیدوار کی کچھ بھی کرتا ہے وہ کتنے بھی چلا جاتا ہے، تو یہ اس وقت معاملہ ہے۔ بہرحال میاں نواز شریف میں نے کہا تھا آپ سے کہ وہ فاتح ہے، تو سر وہ فاتح اسی طرح سے ہے، اسی سینس میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے بھی کاغذات خیر NA 130 سے جمع ہو گئے ہیں۔ بلال یاسین صاحب نے کاغذات جمع کروائے ہیں وہاں سے، یہ ان کا آبائی حلقہ ہے، میں بلکہ یہ وہ حلقہ ہے جس میں جام پالا پائن، ٹھیک ہے، تو لہٰذا مجھے اس ایریے کا جو ہے نا وہ گلی گلی محلہ محلہ کریا نکر نکر ہر تھڑے کا پتہ ہے کہ کہاں پہ کون سی ٹیری جڑی بیٹھی ہے وہ کن خیالات کی جو ہے وہ مالک ہے، تو اس لیے مجھے اس بات کا علم ہے کہ میاں نواز شریف نو کوئی روک ٹوک نہیں۔ یاسمین راشد کے بھی کاغذات نامزدگی یہیں سے جمع ہے، اب بتائیں وہ جیل جائے گی اور کتنی لیول پلینگ فیلڈ چاہیے اور کی چاہتے دسو سانوں، یہ سمجھا دیو نا کس طریقے دے نال تہاڈی تسلی اور تشفی ہوئے گی کہ جناب ہے کام ٹھیک ہو گیا۔ بہرحال اب معاملہ کچھ یوں ہے کہ میاں نواز شریف کا فاتح ہونے کی بات میں نے اس لیے کی تھی کیونکہ اب بلاول بھٹو زرداری بولتے ہیں تو نواز شریف کے خلاف بولتے ہیں، یہ تحریکیے بولتے ہیں تو نواز شریف کے خلاف بولتے ہیں، وہ جیل ہی بیٹھا عمران خان بولتا ہے تو نواز شریف کے خلاف بولتا ہے، ایون ANP والے بولتے ہیں تو نواز شریف کے خلاف بولتے ہیں، کوئی بھی شخص بولتا ہے تو میاں نواز شریف دے ہی پاسے آندا ہے کہ میاں صاحب جڑے لاڈلا پلس ہو گئے نے، میاں صاحب نو یہ ہو گیا، میاں صاحب نو وہ ہو گیا، باقی جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارا کچھ مائنس ہو جاتا ہے۔ تو سر کسی سیانے نے کہا تھا کہ ظاہر ہے جو سب سے زیادہ بلند ہوگا لوگ اسی پر کمند ڈالنے کی کوشش کریں گے نا، ٹھیک ہے، تو میاں نواز شریف جو ہے وہ الیکشن جیتنے سے پہلے جیت چکا ہے کیونکہ بلاول بھٹو زرداری نے کہنا شروع کیا لاڈلا پلس بنا کے لایا گیا ہے اور ان کو وزیر اعظم بنایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آج ایسے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک جعلی وزیر اعظم ہوگا، اپنا نہیں کیا انہوں نے لیکن کہا آج جعلی وزیر اعظم ہوگا، لیکن پہلے سے انہوں نے ایک کہنا شروع کیا، مسلم لیگ نون والے کہہ رہے نواز شریف کو تحریک انصاف والے کہہ رہے نواز شریف کو وزیر اعظم بنایا جائے گا، تو مطلب نواز شریف جیت گیا نہ پائیں، ٹھیک ہے۔ تو جن کے پیٹ میں درد ہے سو رہے، لیکن کاغذات نامزدگی کا مرحلہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، اب معاملہ سیریس جو ہے نا فیز میں داخل ہو رہا ہے۔ آگے کیا کیا ہوگا ابھی بہت سارے مرحلے ہونے والے، مگر میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا ابھی تک پبلک میں نہیں آئے ہیں، یاد رکھیے گا، جس دن وہ پبلک ہی جائے گا اور آگے پھر وہ جو ہے نا اپنا پلان دے گا، پھر سوچئے گل کتوں ذکر جائے گی، پھر کیڑی کیڑی تکلیف ہوئے گی ٹیڈی چ اور سیرے چ، وہ سوچو ذرا، اور میں تو سوچ کے انجوائے کر رہے ہیں، آپ بھی مجھے لگتا ہے انجوائے کریں گے۔
یا جو نہیں انجوائے کریں گے وہ اس کا سدباب ابھی سے کر چھوڑیں۔ میرے پاس جو اطلاعات تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ سے ڈسکس کر لیا۔ اب دوسری درخواست ہے، کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ پھر وقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں۔